بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بعض اعرابی وہ ہیں، یہ نیک دیہاتیوں کا ذکر ہے، پہلے برے اعرابیوں کا ذکر تھا، نیچے لکھا ہے بشارت و مدہ اعراب مومنین، بولتے آؤ نکلیں آگے، اعراب مومنین بمقابلہ منافقین، بعض دیہات کے لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بعض دیہاتیوں میں سے من وہ ہیں یؤمنو باللہ، جو پورا ایمان رکھتی ہیں اللہ کے ساتھ، نیچے لکھو گے وصف اول عقیدہ مبدا، وصف اول عقیدہ مبدا، دو طرح کے عقیدے ہیں نا جی، دو، ایک ہے مبدا ایک ہے معاد۔ مبدا یعنی انسان کا مؤمن بھی یا عقیدہ، اس کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق ہے اس کائنات کے ساتھ اور ایک کا تعلق ہے ما بعد الموت کے ساتھ۔ اس کائنات پر کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مبدا۔ اور معاد کیا ہے؟ قیامت کے دن زندہ ہونے پہ ایمان، حساب کتاب پہ ایمان، میزان پہ ایمان، عدل پہ ایمان، جنت پہ ایمان، جہنم پہ ایمان، تو یہ کیا ہے؟ معاد۔ تو اب اللہ نے دو میں سے پہلا مبدا تھا، اس کا سب سے عام پر ذکر کیا ایمان باللہ، اور دوسرا معاد میں سب سے افضل فرض تھا ایمان بالآخرہ۔ اس کو کہتے ہیں ذکر الشیء بذکر طرف، ذکر الشیء بذکر طرف، اہم پوائنٹ ذکر کر دیا، جیسے آپ کہتے ہیں الف سے لے کے یا تک، تو اس کا معنی الف اور یا نہیں ہوتا، ساتھ سارا کچھ حروف تہجی ہوتی ہیں، تو مطلب ہے یہ پورا ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے میں نے وضاحت کر دی، آج ایک اور بھی گمراہ فرقہ اٹھا ہے جو مذہب اور ریلیجن آف ابراہیم پر لوگوں کو جمع کر رہا ہے، کہ جو ابراہیم کو مانتا ہے بس وہ جنتی ہے، اور محمد اور عیسیٰ کے ماننے میں اختلاف ہے، لہذا لوگوں میں اختلاف مت ڈالو، اور محمد پہ ایمان لانا یا عیسیٰ پہ ایمان لانا ضروری نہیں۔ اور یہ تمہارے عرب والے بھی اس ریلیجن آف ابراہیم کو مان چکے ہیں، اور ابھی جو پاکستان میں یہ آپ کے کارٹون انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں شبازو، تو یہ بھی اسی لیے یہودیوں نے بٹھائے ہیں کہ اس ہمارے جو بلاک ہمارا بن رہا ہے مشرقی اور مغربی بلاک جتنا امریکہ، یورپ اور عرب ممالک یہ ریلیجن آف ابراہیم پہ بن رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے کم از کم یہودی نصرانی ایک نظریے پہ متفق ہیں کہ ابراہیم کی شخصیت پہ، لہذا دو شخصیتوں پہ اختلاف ہے، محمد اور عیسیٰ پر، ان پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں، اس لیے ہم بھائی ہیں۔ اور یہ دوسرے کون ہیں؟ مشرقی بلاک میں چائنا، روس اور یہ بڑے بڑے حضرات، تو بڑے بڑے سپر طاقتیں، تو یہ چونکہ وہ داریے قسم کے ہیں، اور چائنا والوں کا تو مذہب ہی کوئی نہیں ہے، اور ملحد قسم کے، تو اس لیے کمیونسٹ زیادہ روس میں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ تو آج جتنے یہ بلاک دنیا تقسیم ہو رہی ہے، ایک طرف دجال کھڑا ہے اور دوسری طرف وہ بھی دجالی قوت یہ ہے، وہ تقسیم ہو کر مذہب کو درمیان میں لا کے تقسیم ہو رہی ہے، اس لیے وہ اس قسم کی آیات بھی پڑھتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ۔ اور اس نئی سوچ کا مبدا ریونڈ ہے، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ کسی ایک نسکتی کا منکر بھی کافر ہے، اور ریونڈ کا عقیدہ ہے کہ نہ بھائی نہ، سارے مسلمان ہیں، کافر کو بھی کافر نہ کہو، سارے ایک جیسے۔ دیکھو وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، سمجھ گئے آیت؟ اور اعرابی دیہاتیوں میں سے وہ ہیں جو پورا ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، نیچے لکھا ہے وصف اول عقیدہ مبدا سمجھ گئے؟ والیوم الآخر، اور دوسرا وصف عقیدہ معاد، قیامت والا عقیدہ، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ،
اور تیسرا وصف ہے خرچ کرتی ہیں اس کو جو یونفے کو ہیں کرتی ہیں ماں وہ مال یونفے کو جو خرچ کرتی ہیں قربات عند اللہ ذریعہ نزدیک ہونے کا اللہ سے. یہ جو مال خرچ کرتی ہیں یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتی ہیں. بصلوات الرسول اور ذریعہ رسول کی دعاؤں کا. جب رسول کے پاس مال لاتی ہیں تو پیغمبر کریم ان کے لیے استغفار کرتی ہیں اور پیغمبر کریم انہیں کہتے ہیں جزاکم اللہ جزاک اللہ. تو یہ دعائیں لینے کے لیے یہ استغفار و دعا صلوات. ایک شیعوں نے بنائی صلوات صلوات سمجھتے ہو صلوات؟ ہاں صلوات سیدی ذات تے صلوات آئے. ہاں تو انہوں نے تو پوری پرات کو صلوات بنایا ہے. قرآن میں صلوات کیا ہے؟ دعا الرسول استغفار الرسول. ایک بات بڑی قیمتی لکھی ہے خلاصے بیان کر سکتا ہوں پھر ادھر ہی بیٹھے رہیں گے اب وقت بالکل نہیں. یہ دیکھنا صلوات الرسول پر ایک بحث نکلی ہے کہ درود غیر رسول پہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. یہ جو پیچھے پاکستان میں مسئلہ چلا تھا کہ علیہ السلام رضی اللہ شیعہ کہتے تھے دیکھو جی تم نماز میں تو السلام علینا بھی پڑھتے ہو تو علی علیہ السلام کیوں نہیں، علی رضی اللہ کیوں؟ فاطمہ علی ہے علیہ السلام کیوں نہیں؟ تو صاحب سو رہا ہے. مختصر بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے لغوی استعمالات لغویہ، اس میں رضی اللہ سلام صلات اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. اور ایک ہے شرعی اصطلاحات. تو اہل سنت میں تعامل یہ رہا ہے اور شرعی اصطلاحات یہ رہی ہیں کہ درود صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے اور علیہ السلام کا لفظ بھی صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے. براہ راست بالطبع غیر انبیاء پہ بھی آ سکتا ہے، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو آل محمد پر صلاۃ آ رہی ہے لیکن بالطبع آ رہی ہے. براہ راست لفظ صلاۃ اور درود کا انبیاء کے ساتھ خاص ہے اہل سنت کے عرف میں، اور علیہ السلام بھی خاص ہے، اور ترضی رضی اللہ یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے، اور رحمہ اللہ یہ اکابر اور بزرگوں کے ساتھ خاص ہے. اصل یہ ہے اصطلاحات شرعیہ اور فی عرف اہل سنہ، اور جو کسی قوم کا عرف یا اصطلاحات ہے ان کی خلاف ورزی کرنا یہ گناہ ہے، اور من تشبہ بقوم فہو منہم میں ہے. باقی اہل تشیع کے ہاں غیر انبیاء کے لیے علیہ السلام اور صلوات سیدی ذات تے فلاں صلوات یہ ساری اصطلاحات بدعیہ ہیں. لہذا ہمارے نزدیک اہل بدعت سے بھی بائیکاٹ ضروری ہے، بدعی اصطلاحات سے بھی بائیکاٹ ضروری ہے. پورے حاشیے کا خلاصہ اتنا ہے. باقی آپ دیکھ لیں بڑے بڑے حضرات کے جہاں حوالے لکھے ہیں. اب میرا خیال ہے آگے چلنا چاہیے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ ہو گیا تو وہ صلوات الرسول علی انہا قربۃ، خبردار بے شک وہ قربۃ لہم تقربہم من رحمت اللہ، یہ قربت ہے ان کے لیے یعنی اللہ کے رحمت کے قریب کرنے والے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو یہ مستحقین رحمتیں داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں. ان اللہ بے شک اللہ پاک غفور الرحیم معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے.